سورہ کی لغوی تحلیل یعنی الفاظ معنی کو دیکھیں گے، اور اس کے بعد ان کی آیات، سورہ کی آیات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے ہم یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خلوص نیت کے ساتھ قرآن مجید کو پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن مجید کی آیات، اس کے ہر ہر لفظ پر ہمیں غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم بسم اللہ کرتے ہیں، کیونکہ آج سے ہم باضابطہ ان صورتوں کا آغاز کریں گے، تو سب سے پہلے میں مناسب سمجھتا ہوں کہ ہم اس صورت کو ایک بار اس کا ناظرہ کریں گے، اور اس کے بعد ہم آگے بڑھیں گے۔ میں پڑھوں گا، بلکہ یوں سمجھیے کہ میں پڑھاؤں گا تو آپ پڑھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد، ومن شر حاسد إذا حسد، صدق الله العظيم۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں نے میرے ساتھ اس کو دہرایا ہوگا۔ تھوڑا سا میں تجوید کے قواعد کی طرف میں جاؤں گا۔ اب دیکھ لیجئے، یہاں پہ جب ہم بسم اللہ پڑھیں گے تو سین جس طریقے سے ہم پڑھتے ہیں اردو میں، اسی طریقے سے ہم پڑھیں گے۔ آپ نے پڑھا ہے کہ اللہ کے لام سے پہلے اگر زیر ہو تو اللہ کا لام باریک پڑھا جائے گا۔ بسم اللہ، ہاں جس طریقے سے ہم پڑھتے ہیں عام طور پر اسی طریقے سے اس کو پڑھیں گے۔ اور اس کے متعلق بھی آپ نے پڑھا ہے کہ را پر جب زبر ہوتی ہے تو وہ پر پڑھا جاتا ہے، اس کو یہاں پر ہم زبر کے اعتبار سے پر پڑھیں گے، رح رح پڑھیں گے، رح، پھر ہا کی آواز کو ہم وسط حلق میں لے جائیں گے، یعنی حلق کے بیچ میں لے جائیں گے۔ اس کے بعد ہے یہاں پر پھر را، یہاں پر زبر آ رہی ہے، اس پر وہی قاعدہ اس پر بھی آئے گا
اس طریقے سے پہلے والا را ہم نے خود پڑھا، پھر ہا ہے اس کو بھی ہم اسی طریقے سے پڑھیں گے. لیکن عام طور پر اس میں جو غلطیاں ہوتی ہیں پڑھنے میں، وہ ایک بڑی غلطی ہوتی ہے. اس طریقے سے پڑھا جاتا ہے الرحمن الرحیم، الرحیم اس طریقے سے پڑھا جاتا ہے. تو اس قسم کی غلطی کو سے اجتناب کرنے کی ضرورت ہے، یہاں دھیان رکھنا ہے. یہاں ہا کے اوپر سکون ہے، لیکن یہاں ہا متحرک ہے، اس کا مطلب را کو الگ پڑھیں گے، ہا کو الگ پڑھا جائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، را کو الگ، ہا کو الگ. اس کے بعد سورہ میں دیکھیے کیا کیا قاعدہ آ رہے ہیں. قاف آپ نے پڑھا ہوگا، حروف مستعالیہ، اس میں قاف آتا ہے، یعنی وہ حروف جن کو ہمیشہ پر پڑھا جاتا ہے. تو قل، اعوذ، حمزہ اور عین کو فرق کرنا ہے، حمزہ کو نارمل اور عین کو تھوڑا سا حلق کے درمیانی والے حصے تک لے جانا ہے. ذال کا مخرج آپ نے پڑھا ہوگا، جو ثنایا الیہ ہے، یعنی سامنے والے کے اوپر کے دو دانت اور زبان کی جو نوک ہے سامنے سے، اس کو وہاں تک لے کے جانا ہے. اعوذ، ٹھیک ہے. یہاں پر را پر پڑھا جائے گا، اس پر زبر آ رہا ہے. پھر فلق، فا کا قاعدہ ہم نے پرسوں بھی بتایا تھا کہ ثنایا الیہ کے کا کنارہ اور نیچے کے ہونٹ کا حصہ. فلق. حروف قلقلہ ہم نے نہیں پڑھے، میں سوچ رہا تھا ان کو پڑھاؤں، لیکن پھر مناسب یہ سمجھا کہ چونکہ تجوید کے حلقے ہمارے بن گئے ہیں، تو وہ اساتذہ آپ کو وہاں پر قلقلہ اور قلقلہ کے حروف اور قلقلہ کے قواعد پڑھائیں گے. فلق، یہاں پر تھوڑا سا قلقلہ کو سمپل آپ یاد رکھ لیجئے، یہ کچھ حروف ہوتے ہیں آپ کو پڑھایا جائے گا، ان پر جب ہم روکیں گے تو آواز واپس آتی ہے. جس طریقے سے ایک گیند کو، ایک بال کو اگر ہم کسی دیوار پر ماریں گے تو وہ وہاں نہیں ٹکے گی بلکہ واپس آ جائے گی، تو وہ سمجھ لیجیے کہ وہ قلقلہ ہے. فلق. اسی طریقے سے دیکھیے من، نون ساکن کے بعد شین، حروف حلقی میں سے نہیں ہے، حروف یرملون میں سے بھی نہیں ہے، اور اسی طریقے سے با بھی نہیں ہے. ان تین قسم کے حروف میں سے نہیں ہے، تو چوتھے قسم کے حروف ہمارے پاس حروف اخفا ہیں. ٹھیک ہے. تو شین حروف اخفا میں سے ہے، تو تنوین اور نون ساکن کے بعد اگر حروف اخفا میں سے کوئی حرف آتا ہے تو وہاں پہ نون ساکن کا یا تنوین کا اخفا ہوگا، تو یہاں پہ اخفا ہوگا. من شر، جس طریقے سے ہم نے پڑھا ہے، ناک کے بانسے میں یعنی ناک میں نون کی آواز کو لے جایا جائے گا اور گننا کے ساتھ اس کو ادا کیا جائے گا. من شر ما خلق. اب دیکھیے یہاں پر بھی اس کو ماں کو پڑھتے ہوئے دھیان رکھیے. ایک لفظ ہے میم الف زبر ما، دوسرا ہے میم الف زبر نون گنا ماں. ٹھیک ہے نا، یہ دو الفاظ ہیں. ماں اردو کا لفظ ہے، ماں یہ عربی کا لفظ ہے. تو یہاں پر کوشش کرنی ہے کہ ماں پڑھا جائے گا، ماں نہیں پڑھا جائے گا، ناک میں آواز نہیں لی جائے گی، اس لیے کہ میم کا جو مخرج ہے وہ ہونٹوں سے نکلتا ہے، اور الف مدہ جو ہے وہ منہ سے نکلتا ہے، منہ کے خالی حصے سے. تو ناک میں آواز لے جانا یہ پھر صحیح نہیں ہوگا، یہ مخرج کے اعتبار سے اور قاعدے کے تجوید کے قاعدے کے اعتبار سے غلط ہو جائے گا. تو ہم پڑھیں گے من شر ما خلق ما. ٹھیک ہے. اسی طرح اس کے خا، حروف مستعالیہ میں سے قاف ہے، خا ہے جن کو پر پڑھا جاتا ہے. پھر قاف ہے، حروف قلقلہ میں سے بھی ہے، اور حروف مستعالیہ میں سے پر بھی پڑھیں گے اور آواز بھی اس پر قلقلہ ہو کے واپس آ جائے گی. وَمِن شر، یہاں پہ یہی قاعدہ ہوگا. غاسق، غائن، اس کا مخرج آپ نے پڑھا ہے، زبان یہ حلق کے اوپر والے حصے سے اس کو نکالا جائے گا. سین اور قاف، قاف کو پڑھتے وقت یہاں دھیان رکھیے گا، جب حروف مستعالیہ پر زیر آتی ہے تو عام طور پہ انسان پھر اس کو باریک پڑھ دیتا ہے. تو یہاں پہ ہم اس طریقے سے پڑھیں گے غاسقین، اس کو اپنے مخرج سے نکالیں گے تو یہ پر نکلے گا. اذا، یہاں پر ذال ہے، بتا دیا گیا اس کا مخرج. وقب، با اور قاف، قاف اور با یہ دونوں حروف جو ہیں یہ حروف قلقلہ میں سے ہے، یہاں پر بھی قلقلہ ہوگا. وقب، ومن شر، یہاں پر بھی یہی قاعدہ ہوگا. دیکھیے پیچھے یہ بتایا تنوین کا قاعدہ وہی ہوگا، اخفا.
را پر زیر آ رہی ہے، ٹھیک ہے، اور اس سے پہلے زبر آ رہا ہے، ٹھیک ہے، شرری، ٹھیک ہے، تو زیر کا اعتبار کر کے اس کو باریک پڑھا جائے گا، ومن شرری نہیں پڑھیں گے، شرری، ٹھیک ہے، اس لیے کہ شین بھی باریک حرف ہے۔ شرین نفاثاتی، دیکھیں یہاں پہ نون مشدد ہے، نون مشدد کا مطلب ہو گیا پہلا نون ساکن ہے، دوسرے نون پر زبر ہے، ٹھیک ہے، تو یہاں پر بھی اس کو بولیں گے نون مشدد کا گننا، یا اس کو اخفا بولیں گے، دونوں کہنا صحیح ہے۔ شرین نفاثاتی، یہاں پر بھی اب سا کا فا کا دھیان رکھیں گے، فی العقد، عین کو پڑھا جائے گا، قاف کو پڑھا جائے گا، یہاں حروف قلقلہ میں سے تیسرا حرف آ گیا دال، ٹھیک ہے، حروف قلقلہ میں ایک تو قاف آ گیا، ایک با آ گیا، ایک دال آ گیا، جب بھی ان پر جزم آئے گی تو جزم کی صورت میں یہاں پر قلقلہ کیا جائے گا، فی العقد، ومن شر، یہی قاعدہ ہوگا، حاسد، دیکھیں یہاں پہ تنوین آ رہی ہے، تنوین کے بعد حمزہ آ رہا ہے، حمزہ حروف حلقی میں سے، تو جب بھی حروف تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف اخفا، حروف حلقی میں سے کوئی حرف آئے گا تو وہاں پر آپ کو پتہ ہے وہاں پر تنوین یا نون ساکن کا اظہار ہوگا، تو یہاں پر اس کا دھیان رکھا جائے گا، یہاں پر پھر اظہار ہوگا، ٹھیک ہے، حاسدن، دن، اور پھر اذا، ٹھیک ہے، دن نہیں پڑھیں گے یہاں پہ، پھر یہ غلط ہو جائے گا۔ اس طریقے سے ہم نے اس کی تلاوت بھی کی، اور تلاوت کے ساتھ ساتھ ہم نے ان کے اس میں جو تجوید کے قاعدے بھی ہیں ان کو بھی تھوڑا سا آپ کے سامنے ایکسپلین کیا گیا، اور اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس کی تجوید کے اعتبار سے اس کی پریکٹس کریں گے اور اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گے۔ ایک بار میں پھر پڑھتا ہوں، اس کی اس کی تلاوت کرتا ہوں، پھر اس کے بعد ہم آگے بڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد، صدق الله العظیم۔ آگے بڑھتے ہوئے ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس سورے میں کیا کیا چیزیں، اس طریقے سے ترتیب بھی بتا دی گئی کہ ترتیب ہماری یہ رہے گی کہ ہم پہلے سورے کا تعارف کریں گے، اور اس کے بعد اس کے زمانہ نزول کے بارے میں جانیں گے، اور پھر ہم جائیں گے اس کی اہمیت کے بارے میں، اگر کچھ احادیث وغیرہ ہوں گی تو ان کو بھی ہم دیکھیں گے، اور پھر ہم لفظی تحلیل کی طرف جائیں گے، یعنی لفظی ترجمے کی طرف ہم جائیں گے۔ سورہ کا تعارف، سورہ کا یہ سورہ، اس کا جو نام ہے، تعارف میں یہ دو تین چیزیں آتی ہیں۔ تعارف کی جہاں تک بات ہے تو اس سورہ کا نام سورۃ الفلق ہے، فا لام قاف، نام سورہ کا سورۃ الفلق، اور یہ لفظ الفلق اس کی پہلی آیت میں یہ لفظ آیا ہے، استعمال ہوا ہے، ٹھیک ہے، فلق۔ اب اس اعتبار سے بھی ہم کہیں گے کہ اس سورہ کا نام سورۃ الفلق اس لیے رکھا گیا ہے کہ پہلی آیت میں ہی یہ لفظ استعمال کیا گیا ہے، یہ بھی کہا جا سکتا ہے۔ قرآن مجید کی صورتوں کے بارے میں آپ جس جس کے پاس نوٹ بک ہو وہ نوٹ کر لیجئے، لکھ لیجئے گا اس کو۔ قرآن مجید کی صورتوں کے بارے میں اگر یہ پوچھا جائے گا کہ ان کا نام کیوں رکھا جاتا ہے، تو علوم القرآن میں اس کو کہتے ہیں، یہ توقیفی نام ہوتے ہیں، توقیفی۔ قرآن مجید صورتوں کے جو نام ہوتے ہیں وہ توقیفی نام ہوتے ہیں،
توقیفی نام کے معنی ہوتے ہیں وہ نام جو اللہ تعالیٰ نے متعین کر دیے، ان کی کوئی وجہ تسمیہ یعنی نام رکھنے کی کوئی ریزن، کوئی وجہ تلاش کرنا، انسان مختلف اعتبار سے ان کی وجوہات کو تلاش کر سکتا ہے۔ مختلف مفسرین نے وجوہات کو بیان بھی کیا ہے، لیکن یہ یاد رکھا جائے گا کہ سورت کا جو اصل نام ہے وہ نام توقیفی ہوتا ہے، من جانب اللہ ہوتا ہے، اس میں ہم رد و بدل نہیں کر سکتے ہیں۔ ہاں، کسی بھی صورت کا اس کے مضمون کے اعتبار سے، اس کی خصوصیات کے اعتبار سے اس کے کچھ صفاتی نام بھی رکھے جا سکتے ہیں یا رکھے گئے ہیں، لیکن جو اصل نام ہے کسی بھی سورہ کا جو موجود ہے قرآن مجید کے اندر نسخے میں، وہ توقیفی نام ہوتا ہے، من جانب اللہ ہوتا ہے۔ وہی نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل امین کی طرف سے بتایا گیا، اور جس وقت قرآن مجید کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سامنے مدون کرایا، لکھایا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نام خود فرمایا کہ اس سورت کا نام یہ۔ نام کے حوالے سے پہلی بات آپ یہ یاد رکھ لیجئے۔ دوسری بات یہ کہ قرآن مجید میں بہت سی صورتوں کے نام اس طریقے سے آئے ہیں کہ جو نام کا جو لفظ ہے وہ اس صورت کی کہیں نہ اس صورت میں کسی نہ کسی جگہ پر وہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ یہ بھی بہت ساری صورتوں میں، بلکہ اکثر صورتوں میں یہ جو لفظ ہوتا ہے وہ موجود ہوتا ہے اس صورت کے درمیان میں کہیں پر۔ لیکن ایک چیز یاد رکھ لیجئے کہ جو بھی قرآن مجید کی صورت ہے، اس صورت کا نام اور اس صورت کا ایک مرکزی مضمون ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جس کو ہم تھیم بھی کہہ سکتے ہیں یا اس کا کور ٹاپک بھی کہہ سکتے ہیں۔ مرکزی مضمون، مرکزی مضمون، ہر صورت کا ایک مرکزی مضمون ہوتا ہے، یعنی ایک سینٹرل ٹاپک ہوتا ہے جس سینٹرل ٹاپک کے ارد گرد وہ پوری صورت گھومتی ہے۔ اس صورت مطلب اس کی ہر آیت اس نام کے یا اس مرکزی مضمون کے ارد گرد گھومتی ہے، اور ہر آیت اس کا جو بھی موضوع ہوگا اس آیت کا اس مرکزی مضمون کے ساتھ بہت گہرا ربط ہوتا ہے۔ یہ بات آپ یاد رکھ لیجئے، یہ بہت اہم بات ہے۔ قرآن مجید کو پڑھتے وقت اور اس کو سمجھتے وقت آپ کو ان چیزوں کی بہت زیادہ ضرورت پیش آئے گی۔ تو نام اور مضمون، اب اس کا مضمون کیا ہے، اس سورہ کا مضمون کیا ہے، اس کی طرف میں بہت زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ یہاں پر دیکھیے پوائنٹ نمبر 3، اس سورہ کا مرکزی مضمون دیا گیا ہے۔ سورۃ الفلق کا مرکزی مضمون، مین تھیم، یا اس کو العمود بھی کہا جاتا ہے، عمود کہتے ہیں عربی میں ستون کو۔ یہ کیا ہے؟ انسان کو درپیش نادیدہ اور بھیانک شرور کے مقابلے میں اس کے پروردگار کی پناہ اور حفاظت، یہ اس کا ایک مرکزی مضمون ہے۔ یا آگے چل کر اس میں نے بہت تفصیل کے ساتھ چیزوں کو بیان کیا ہے۔ مرکزی مضمون کے بنیادی اعضاء، اس کو آپ ضرور پڑھ لیجئے گا، بہت ساری چیزیں آپ کو سمجھ میں آ جائیں گی۔ یہاں پر ہم دیکھیں گے اس وقت کہ انسان کی حفاظت کرنا، یا اس سورہ میں انسان کو ہر قسم کے شر اور ہر قسم کی برائی سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرنے کی تلقین کی گئی ہے، دعا سکھائی گئی۔ یہ اس کا مرکزی مضمون ہو گیا۔ اور جب ہم بات کریں گے، نام ہو گیا اس کا سورۃ الفلق۔ فلک کے معنی کیا ہے، اس کے معنی پر ہم آگے چل کے گفتگو کریں گے۔ یہاں پر صرف آپ اتنا یاد رکھ لیجئے گا، لفظ الفلق انسان کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ لفظ الفلق انسان کے لیے استعمال کیا گیا، اور انسان ہی اس صورت کا مرکزی مضمون ہے، یعنی انسان کے ارد گرد ہی یہ صورت گھومتی ہے۔ اس کی جو آیات ہیں، جب ہم ان کو پڑھیں گے تو آپ کو یہ چیز سمجھ میں آ جائے گی۔ یہاں پر آپ تھوڑا سا اس کو یاد رکھ لیجئے گا، نام اور صورت، یعنی صورت کے نام اور سورہ کے مضمون کے درمیان ربط کیا ہے۔ سورۃ الفلق، الفلق اس سورہ کا نام ہے۔ الفلق یہاں پر اس صورت میں انسان کے لیے استعمال کیا گیا ہے، اور مضمون کیا ہے سورہ کا؟
انسان کی حفاظت. ٹھیک ہے، تو اب دیکھ لیجئے انسان کی حفاظت مضمون ہے، نام انسان ہے، تو کس طریقے سے ایک گہرا ربط اس صورت کی کے نام اور اس کے مرکزی مضمون کے درمیان ہمیں نظر آتا ہے. چیزیں ہو سکتا ہے تھوڑی سی مشکل ہو جائیں گی ابتدا میں، لیکن جیسے جیسے ہم آگے چلیں گے اس صورت کو، اس کی آیات کی طرف، تو یہ چیزیں خود بخود سمجھ میں آتی چلی جائیں گی. زمانہ نزول یعنی یہ صورت کب نازل ہوئی ہے، اس کے سلسلے میں آپ کو بالکل قرآن مجید کے تعارف جو ابتدائی کلاس تھی اس میں بتایا گیا تھا کہ قرآن مجید نزول کے اعتبار سے یہ دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے. ایک وہ جو مکی صورتیں ہیں، اور دوسری صورتیں وہ مدنی صورتیں ہیں. اس سورۃ الفلق کے بارے میں مفسرین کا ہلکا پھلکا ایک اختلاف پایا جاتا ہے، اور اس اختلاف کی کیا وجہ ہے وہ ہم دیکھیں گے. جمہور مفسرین یعنی اکثر مفسرین جیسے ابتدائی مفسرین امام طبری، ابن کثیر، امام قرطبی، بغوی وغیرہ، ان لوگوں کے نزدیک یہ صورت مکی ہے، جبکہ بعض مفسرین نے اسے لبید بن عاصم، یہ ایک شخص تھا، لبید بن عاصم کے واقعے سے مربوط کر کے مدنی قرار دیا ہے. لبید بن عاصم کا ایک واقعہ ہے، آپ نے پڑھا ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نعوذ باللہ جادو کے اثرات نمایاں ہوئے تھے مدینے کے آخری دور میں، یعنی صلح حدیبیہ کے بعد کی واقعہ. یہ تاریخ کی کتابوں میں ملتا ہے، یہ صحیح بخاری کی ایک روایت میں بھی ملتا ہے، اسی طریقے سے بہت ساری یہ سیرت کی کتابوں میں ہمیں یہ واقعہ ملتا ہے. اس واقعے کی طرف ہم دھیان نہیں دیں گے اس وقت، کیونکہ وہ واقعہ ہمارا موضوع نہیں ہے. ہمارا موضوع یہ ہے کہ وہ جو ایک روایت ہے صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، ایک صحیح حدیث موجود ہے، اس حدیث کو بنیاد بنا کر، اس روایت کو بنیاد بنا کر بعض مفسرین نے یہ کہا ہے کہ یہ صورت مدنی صورت ہے، اور صلح حدیبیہ کے بعد یعنی سن 7 ہجری کے بعد یہ صورت نازل ہوئی ہے. لیکن اکثر مفسرین، جمہور مفسرین، انہوں نے اس کو مکی قرار دیا ہے. اور اگر ہم دیکھیں گے، اچھا، جب مفسرین کا اختلاف ہوتا ہے کسی صورت کے مکی اور مدنی ہونے کے سلسلے میں، تو ہمارے پاس کچھ پیرامیٹرز ہیں جن پیرامیٹرز کی بنیاد پر ہم یہ جانچنے کی کوشش کر سکتے ہیں کہ یہ صورت مکی صورت ہے یا مدنی صورت ہے. اس میں ایک دو چیزیں میں نے آپ کو بتائی، یہ لکھی ہے سورۃ الفلق مکی ہے. اس کا نزول مکہ کے ان ایام میں ہوا ہے جب قریش کی مخالفت، عداوت، حسد اور خفیہ تدبیریں اپنے عروج پر تھی، یعنی بالکل ابتدائی دور میں یا وسط مکہ کا جو درمیانی دور تھا اس دور کی. اچھا، یہ کیسے پتہ چلتا ہے؟ یہ اس وقت پتہ چلتا ہے کہ جب ہم اس صورت کی آیات کو پڑھتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، اس صورت کے انوائرمنٹ میں، اس کے ماحول میں جب ہم جاتے ہیں، تو وہاں پر وہ صورت خود بخود بتاتی ہے کہ یہ کس حالات کی، یعنی جب یہ صورت نازل ہوئی ہوگی تو حالات کس طریقے کے رہے ہوں گے. صورت کے مضمون اور صورت کے جو ماحول ہے، اس کا جو انوائرمنٹ ہے ایک صورت کا، وہ صورت کا انوائرمنٹ ہی خود بخود بتاتا ہے کہ یہ کس دور میں صورت نازل ہوئی ہوگی. اسی طریقے سے دوسرا ایک پیرامیٹر ہوتا ہے ہمارے پاس سیاق اور اسلوب. سیاق کہتے ہیں کانٹیکسٹ کو. صورت کے اندر کون سا کانٹیکسٹ ہے، کس کانٹیکسٹ میں بات کہی جا رہی ہے، وہ بھی یہ دلیل پیش کرتا ہے کہ یہ مکی دور کی صورت ہو سکتی ہے یا مدنی دور کی صورت ہو سکتی ہے. میں نے اس حوالے سے ابتدا میں ہی یہ بات بتائی تھی کہ مکہ میں جو صورتیں نازل ہوتی تھی ان کی بہت ساری خصوصیات تھی، دو بڑی بڑی خصوصیات تھی. ایک وہ لٹریچر کے اعتبار سے، ادب کے اعتبار سے وہ بہت اعلیٰ پائے کی ادبی باتیں اس میں بتائی جاتی، اس میں تشبیہات، استعارے وغیرہ یہ ساری چیزیں استعمال ہوتی تھی. اور دوسری ایک بڑی خصوصیت یہ تھی کہ اس کے اندر بہت بڑی بات بہت مختصر لفظوں میں بیان کی جاتی تھی، بہت جامع گفتگو کی جاتی تھی. مدنی صورتوں میں وضاحت اور تفصیل ہمیں ملتی ہے،
مکی صورتوں میں چیزوں کے اندر اختصار اور جامعیت ہمیں ملتا ہے، یہ اس کا ایک دوسرا اسلوب ہے۔ ان چیزوں کو آپ پڑھ لیجئے گا، اور اگر پڑھتے وقت آپ کو کوئی چیز سمجھ میں نہ آئے تو پھر آپ مجھے انڈیویجولی فون بھی کر سکتے ہیں، واٹس ایپ کے ذریعے سے آپ پوچھ بھی سکتے ہیں۔ اور یہ لبید بن عاصم کا جو واقعہ ہے وہ ایک جادو کا واقعہ ہے۔ اس حدیث پر کس طریقے سے مفسرین نے تکیہ کیا، اور کن کن لوگوں نے اس کو دلیل نہیں بنایا ہے، اس میں مولانا عنایت اللہ سبحانی صاحب بھی ہیں۔ وہ ان روایات کو زمانۂ نزول کی بنیاد نہیں مانتے ہیں، یعنی جو لبید بن عاصم والی روایت ہے وہ اس کو بنیاد نہیں مانتے ہیں، جن میں اسے مدنی کہا گیا ہے، بلکہ ان کے نزدیک یہ صورت مکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کو قریش کے نادیدہ شرور، یعنی وہ ان کو جو مختلف قسم کی قریش کی برائیاں، حسد، ان کے خلاف سازشیں تھیں، ان کو محفوظ رکھنے کے لیے یہ صورت نازل کی گئی ہے۔ سورت کا مرکزی مضمون بتایا گیا ہے۔ مرکزی مضمون کے کچھ بنیادی اعضاء ہیں، وہ ان کو آپ دیکھ لیجئے گا۔ ابتدا میں ربوبیت الہی کا اس بات، یعنی لوگوں کے سامنے اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا اس بات اس سورت کے ذریعے سے پیش کیا گیا ہے۔ جب ہم پڑھیں گے جس طریقے سے رب قل اعوذ برب الفلق، رب الفلق کا جو لفظ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کی دلیل ہے، اس کی حکمت بھی بتائی گئی ہے۔ دوسری چیز ہے شرور کی حقیقی نوعیت، یعنی انسان کے سامنے کس قسم کے برائیاں، کس قسم کے شر فتنے ہوں گے، اور ان کا ہدف کیا ہوگا، نیچر آف ایول کیا ہوگا، اور ٹارگٹ آف ایول کیا ہے، وہ بھی اس صورت کے اندر بتایا گیا ہے۔ اس میں 4 چیزیں بتائی گئی ہیں، آپ دیکھ لیجئے۔ عمومی مخلوقات کے تصرف کا، یعنی جو مخلوقات ہیں ان مخلوقات کے اندر شر یا مخلوقات جو ہیں وہ کس طریقے سے ایک برائی بن سکتے ہیں، یہ ایک پہلو بتایا گیا ہے۔ اسی طریقے سے پریشان کن حالات اور بے بسی کی تاریکی، مجبوریاں، پریشانیاں، یہ ایک جو انسان کو اس طریقے سے ڈھانپ لیتی ہیں، جس طریقے سے رات کی تاریکی پورے عالم انسانیت کو ڈھانپ دیتی ہے، انسان بالکل بے بس اور عاجز ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے معاشرتی رشتوں، یکجہتی اور محبت کے جو بندھن ہیں اس میں سازشیں، زہر گولنے والوں کی سازشیں، اس طریقے کی باتیں، یہ ایک فتنہ ہے، یہ ایک برائی ہے۔ اور اسی طریقے سے باطنی جلن، کینہ، حسد، بغض، اس کا ایک حملہ جو انسان پر ہوتا رہتا ہے۔ اور پھر انسان کا کامل استعانت و اعتراف، یہ ساری چیزیں اس میں بتائی گئی ہیں۔ اس میں کچھ فضیلت سورۃ الفلق کے حوالے سے یا سورۃ الناس، ان دونوں سورتوں کو معوذتین کہا جاتا ہے۔ معوذتین، میم، عین، واو، دال، تے، یہ، نون، معوذتین، ٹھیک ہے، ان صورتوں کو کہا جاتا ہے، یعنی 2 صورتیں جس میں پناہ مانگنے کی دعا سکھائی گئی ہے۔ آپ ان آیات، ان احادیث کو ضرور پڑھ لیجئے گا، میں اس کی طرف نہیں دیکھوں گا، دھیان اس وقت نہیں دیں گے زیادہ۔ آپ ان کو پڑھ لیجئے گا، میں یہ جو نوٹس ہیں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ پھر معوذتین کی اہمیت اس میں بتائی گئی ہے۔ اب آئیے ہم چلتے ہیں لغوی تحلیل کی طرف، ٹھیک ہے۔ پہلی آیت ہے قل اعوذ برب الفلق، ٹھیک ہے۔ قل، قل یہ فعل امر ہے۔ فعل امر مطلب ہوتا ہے ایک ایسا فعل جس میں حکم دیا گیا، جس میں حکم موجود ہو، حکم ہو، التجا ہو، ریکویسٹ ہو، اس کو کہتے ہیں عربی زبان میں قل، یہ اس کو کہتے ہیں فعل امر، ٹھیک ہے۔ اعوذ آپ نے پڑھ لیا ہے، یہ فعل مضارع ہے۔ فعل مضارع متکلم کا صیغہ ہے واحد میں، جس کے معنی ہوتے ہیں میں، فرسٹ پرسن، ٹھیک ہے۔ اس میں معنی ہوں گے میں۔ بی، بسم اللہ کے وقت ہم نے بی کے سلسلے میں حرف جر کے بارے میں پڑھا ہے کہ بی میں کس قسم کے معنی پائے جاتے ہیں۔ رب، رب کی تفصیل بھی ہم نے پڑھ لی ہے سورۃ الفاتحہ میں، ٹھیک ہے۔
اب یہاں پر ایک لفظ بچتا ہے الفلق، ٹھیک ہے، اس کو آپ دیکھ لیجئے گا، الفلق۔ الفلق کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ فلق عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے فعل، فلق اس کے معنی آتے ہیں پھاڑنا، پھاڑنا، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے ایک معنی اس کو ہوتے ہیں چیرنا، چیرنا، ٹھیک ہے، یا چیر کر کسی چیز کا باہر نکلنا، ٹھیک ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اپنا تعارف کراتے ہوئے فالق الحب والنوا، فالق الحب، وہ گٹھلی کو پھاڑ کر پودا اس کے اندر سے نکالنے والا ہوتا ہے، فالق۔ فلقہ، تو فلقہ کے معنی آتے ہیں کسی بھی چیز کا باہر نکلنا اس طریقے سے کہ جو چیز موجود ہے اس کو پھاڑتے ہوئے وہ باہر نکلتی ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ جس طریقے سے پودا زمین کو چیرتے ہوئے باہر نکل آتا ہے، اسی طریقے سے گٹھلی کے اندر سے جو پودا ہوتا ہے وہ گٹھلی کو کا یا جو بیج ہوتا ہے، دانا ہوتا ہے کسی بھی فصل کا، اس دانے کو پھاڑتے ہوئے باہر نکل آتا ہے۔ اسی طریقے سے ہم دیکھیں گے کہ پوری دنیا میں تاریکی اور اندھیرا چھایا ہوا ہے تو صبح اس کے اندر سے چیرتے ہوئے اس کو باہر نکل آتی ہے۔ اسی طریقے سے اگر ہم غور کریں گے انسان کی ذات پر، تو انسان بھی مادر رحم کے اندر تاریکیوں میں بند ہوتا ہے کہ کہیں سے بھی وہ اوپن نہیں ہوتا ہے، پھر ایک وقت کے بعد وہ انسان اس مادر رحم کو چیرتے ہوئے، اس کو پھاڑتے ہوئے وہ باہر نکل آتا ہے اور دنیا میں وجود حاصل کر لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو فلق یفلق کے معنی ہر وہ چیز جو پھاڑ کر باہر نکلے، ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں فالق، یہ فلق۔ یہ چیز آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ تو اب دیکھ لیجئے قل، قل کے معنی آپ بھی دہرائیے، قل، قل کے معنی ہوتی ہے، یہ قالا سے بنا ہے جس کے معنی کہو، حکم دیا جا رہا ہے۔ قالا کے معنی ہوتے ہیں اس نے کہا، اس نے کہا، جب اسی فعل کا ہم فعل امر بنائیں گے تو اس کے معنی ہوں گے اس نے، ایک منٹ، قالا اسی سے جب ہم بنائیں گے فعل امر، قل، قالا کے معنی اس نے کہا اور قل کے معنی تم کہو، ٹھیک ہے۔ تو قل کے معنی ہوتے ہیں تم کہو، یہاں چونکہ مخاطب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو ادب کا پہلو ملحوظ رکھا گیا، آپ کہہ دیجئے، ٹھیک ہے۔ قل جہاں پر بھی قرآن مجید نے استعمال کیا ہے وہاں پر مخاطب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا گیا ہے اور ان کو بتایا گیا ہے کہ آپ کہہ دیجئے، قل آپ کہہ دیجئے، کیا کہیں گے؟ اعوذ، یہ آپ نے شروع میں پڑھا ہے، اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں، میں پناہ مانگتا ہوں یا میں پناہ میں آتا ہوں، آئی سیک شیلٹر، ٹھیک ہے۔ بی، بی کے معنی کی یا کے، یہاں پر اس کے یہی معنی ہوں گے، پیچھے ہم نے پڑھا تھا اس میں ایک معنی کی خصوصیت ہوتی ہے، وہ ہوتی ہے استعانت، استعانت مطلب مدد کی طلب، سیکنگ ہیلپ، سیکنگ ہیلپ، یہ مدد طلب کرنا، استعانت، یہ با کے اندر موجود ہے۔ قل اعوذ کہہ دیجئے، قل آپ کہہ دیجئے، اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں، بھی یہاں پہ کا کے کی اس کا ترجمہ ہوگا رب، رب کے معنی رب، آپ نے اس کے معنی پڑھ لیے ہیں، یہاں پر ترجمہ ہم رب ہی کریں گے، ٹھیک ہے۔ رب پروردگار، پالنے والا، فلق پھاڑ کر نکالی ہوئی چیز، صبح سفید سحر یعنی صبح کی سفیدی، ٹھیک ہے۔ لفظی معنی ہے پھاڑ کر باہر نکلی ہوئی چیز۔ تو اگر ہم اس آیت کا لفظی ترجمہ کریں گے تو کیا ہوگا؟ قل، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قل کہہ دیجئے، اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں،
अऊज़ु मैं पनाह मांगता हूँ, बी। अच्छा, अब यहाँ पर तरकीब को समझना होगा कि इसकी कंपोजिशन किस तरीके से है। बिरब्बिल फलक, ठीक है, बी रब्बिल फलक। आपने मुजाफ मुजाफ इलैह पढ़ा है। बा को आप काट दीजिए, बी को अलग कर दीजिए, बाकी बचा आपके पास रब्बिल फलक। रब ये मुजाफ है और अल फलक ये मुजाफ इलैह है। तो अभी हम फिलहाल इसका ऐसे ही तर्जुमा करेंगे। फलक के माने फाड़ कर निकली हुई या निकाली हुई चीज के रब, इसको यहां करेंगे की, ठीक है। बेरब्बिल फलक, फाड़ कर निकाली हुई चीज के रब की। तरकीब मुझे लग रहा है आपको समझ में आ गई होगी। मुजाफ मुजाफिले जैसे आपने पढ़ा है, किताबुल वलदी, लड़के की किताब, ठीक है, लड़के की किताब। इसी तरीके से हम बोलेंगे रब्बुल फलकी, फलक का रब। फलक के माने फाड़ कर निकाली हुई चीज, फाड़ कर निकाली हुई चीज के रब की पनाह मांगता हूं, ठीक है। आपको जरूर समझ में आ गया होगा। कुल एक बार मैं फिर तर्जुमा करूंगा, आप देख लीजिए। कुल कह दीजिए, आऊदु मैं पनाह मांगता हूँ, बिरब्बिल फलक। अब इन तीनों अल्फाज का मिलकर तर्जुमा करेंगे। बिरब्बिल फलक, फलक के रब की, ठीक है। नीचे से आगे से पीछे की तरफ इसका तर्जुमा हम करेंगे। फिर आगे है मिन। मिन आपने पढ़ा होगा, पढ़ा है, मिन के माने से। हुरूफ जर में आपने पढ़ा फी, अला, मिन, इला, उसी में से मिन है। मिन के माने से। शर, शर्रुन इसकी जमा आती है, जमा इसकी आती है शुरूरुन, ठीक है। इसके माने आते हैं बुराई। शर्रुन जमा शुरूर, इसके माने होते हैं बुराई। माँ, माँ के माने जो, माँ के माने जो। अभी आपने दुरुसुल लुगा में लफ्ज माँ पढ़ा, उस माँ के माने आपने पढ़ा था क्या। लेकिन यहाँ पर ये माँ वो माँ नहीं है जिसको हम हरफ इस्तिफाम कहते हैं। इस माँ को कहा जाता है, ये माँ मौसूला है, ठीक है। आपने इससे पहले एक लफ्ज पढ़ा है अल्लज़ी, ठीक है। अल्लज़ी या अल्लज़ीना, इसके माने जो होता है। इसी तरीके से माँ के माने भी जो है। इन दोनों लफ्जों में फर्क क्या है। अल्लज़ी आम तौर पर या अक्सर बेशतर वो इंसानों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और माँ ज्यादातर चीजों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है कि नहीं। अल्लज़ी और अल्लज़ीना इंसानों के लिए अक्सर और बेशतर इस्तेमाल होता है, और माँ ये चीजों के लिए इस्तेमाल होता है। इसके माने होते हैं जो। मिन, तर्जुमा देख लीजिएगा। मिन से शर्र बुराई, माँ जो, खलका ये फेले माजी है, खलका ये फेले माजी है। खलका, खलका जिस तरीके से आपने फ़अला पढ़ा है, फ़अला के माने उसने किया, खलका के माने उसने पैदा किया, ठीक है। खलका उसने पैदा किया। तर्जुमा क्या होगा। मिन से शर्र बुराई, माँ जो कुछ या जो खलका उसने पैदा किया, ठीक है। लफ्जी तर्जुमा, अल्फाज का अल्फाज की मीनिंग आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम तर्जुमे की तरफ बढ़ेंगे, इसके लफ्जी तर्जुमे की तरफ। मिन शर्र उस बुराई से, माँ जो खलका उसने पैदा किया या उसने पैदा की। मिन से शर्र बुराई, मिन शर्र बुराई से, माँ जो खलका उसने पैदा की। अब यहाँ पर भी एक चीज आपने ध्यान रखनी होगी। जिस तरीके से ऊपर रब्बुल फलक था, इसी तरीके से यहाँ पर है शर्रि माँ, ठीक है। मैं पूरी आयत लिखूंगा। मिन शर्रि
ما खलका, ठीक है। मिन शर्रि मा खलका, मिन के माने से, यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको देख लीजिए आप। शर के माने बुराई, माँ के माने जो, और खलका उसने पैदा किया। अब देख लीजिए यहाँ पर मिन, ये तो हरफ जर है जो आपने पढ़ा है, इसकी वजह से यहाँ जेर आ गई। शर्रि ये मुजाफ है, ठीक है। और माँ ये मुजाफ इलैह, ठीक है। आपने दुरुस्तुल लुगा में एक लफ्ज पढ़ा है किताबु मन आजा, किताबु मन, यहाँ किताब मुजाफ और मन मुजाफ इलैह है। किताबु मन किसकी किताब, ये आपने वहां पर एक सेंटेंस पढ़ा है। इसी तरीके से यहाँ पर है शर्रि माँ, शर्रि माँ, शर्रि माँ के माने उस बुराई से, उस बुराई से। अब माँ की वजाहत आगे खलका से है, जो उसने पैदा की, यानी उसकी, उसके पैदा की हुई शर, बुराई से, उसकी पैदा की हुई बुराई से, ये इसका तर्जुमा होगा। लफ्जी तर्जुमा इस तरीके से होगा, मिन से, शर्री बुराई, माँ जो खलका उसने पैदा किया या उसने पैदा की। जब हम पूरी आयत का तर्जुमा लफ्जी करेंगे, मिन शर्रि मा, इस तरीके से पढ़ेंगे, मिन शर्रि मा, ठीक है। उसकी उस बुराई से खला का, जिसको उसने पैदा किया। या हम इस तरीके से भी करेंगे, उसने जो बुराई पैदा की उस बुराई के शर से। यहां से अब तर्जुमा करेंगे, उसने पैदा किया, ठीक है, उसने पैदा किया, तो उसने जो बुराई पैदा की उस बुराई के शर से, उस बुराई के शर से मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूं। मुझे उम्मीद है कि आपको जरूर समझ में आ गया होगा। ये जो कि लफ्जी तर्जुमा है, अभी मुहावरा जिस तरीके से हम तर्जुमा करते हैं, बा मुहावरा तर्जुमा वो नहीं हो रहा है अभी, वो अभी सिर्फ लफ्जी तर्जुमा हो रहा है। तो हो सकता है आपको अल्फाज के समझने में परेशानी हो रही होगी या भारी पड़ रहा होगा। उसकी तरफ अब ध्यान मत दीजिए, अभी अल्फाज को हम समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। व के माने और, ये हमने पीछे पढ़ लिया है, या दूसरी जगहों पर भी। गासिकिन, गसका के माने आते हैं छा जाना, गसका के माने आते हैं छा जाना। गासिक ये इसका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव फॉर्म है। गासिकुन के माने आते हैं छा जाने वाला, ये लफ्जी तर्जुमा है, छा जाने वाला, ठीक है, ये लफ्जी तर्जुमा है। गासिकुन या गासिकिन। अच्छा, वहां पर अब मिन से इसका ताल्लुक चल रहा है। वमिन शर्रि लफ्ज है, वमिन शर्रि, मिन और शर्रि का हमने पीछे पढ़ लिया। गासिकिन छा जाने वाले से, ठीक है। वमिन शर्रि गासिकिन, और छा जाने वाले के शर से। इजा, इजा के माने जब, व्हेन, ठीक है, व्हेन, जब। वकबा, वकबा के माने आते हैं, अब वकबा असल में होता है किसी चीज के अंदर, किसी गड्ढे के अंदर किसी चीज का घुस जाना, दाखिल हो जाना, ठीक है, दाखिल हो जाना। वकबा जब वो दाखिल हो जाता है, यानी ठीक है, वकबा के माने दाखिल हो जाना। अब देख लीजिए, आयत को हम यहां से देखेंगे, यहां से देख लीजिए आप आयत। वमिन शर्रि गासिकिन, वमिन और मिन से, शर्रि, शर्रि के माने बुराई, ठीक है ना। गासिकिन, गासिकिन के माने छा जाने वाला। इजा, इजा के माने जब। वकबा के माने वो छा जाता है, वो छा जाए, ठीक है, ये फेले माजी है। जब, इजा, वकबा जब वो छा जाए, या जब वो, जिसको हम
बहुत जरा सख्त अल्फाज में कहते हैं जब वो घुस जाए, वो दाखिल हो जाए। ठीक है, तो तर्जुमा क्या होगा लफ्जी, वमिन शर्र गासिकिन। अब देखिए यहाँ पर भी शर्री मुजाफ है और गासिकिन मुजाफ इलैहि है। और गासिक के शर से यानी छा जाने वाले की बुराई से, इजा जब, वकबा वो घुस जाए, दाखिल हो जाए, या जब वो छा जाए। फिर एक बार देख लीजिए, व, और आप भी मेरे साथ दोहराते रहिए, व, और, मिन से, शर्र बुराई, गासिकिन छा जाने वाला, इजा जब, वकबा वो छा जाए। ठीक है, अब तर्जुमा करेंगे यहां से, व, और, मिन शर्रि गासिकिन, इन तीनों लफ्जों को मिलाकर तर्जुमा करेंगे तो तर्जुमा सही हो जाएगा। और गासिक के शर से, इस तरीके से गासिक के शर से, इस तरीके से इसका तर्जुमा करेंगे उल्टा, वमिन शर्रि गासिकिन, और गासिक यानी छा जाने वाले की बुराई से, इजा वकबा जब वो छा जाए, यानी जब वो छा जाने वाला छा जाए। ठीक है, वकबा से मुराद यहाँ पे गासिक, यानी वो गासिक जब छा जाए। उसके बाद है वमिन शर्रिन नफ्फासाति फिल उक़द। यहाँ पर भी इसी तरीके से देख लीजिएगा, यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से यहाँ पर भी है, व, और, मिन शर्रिन नफ्फासात, ये मिलाकर इसका तर्जुमा हम समझेंगे। तो यहाँ क्या होगा, नफ्फासात के शर से। ठीक है, अब देख लीजिए, मुझे लग रहा है कि आपको अब आसान हो गया होगा ये तर्जुमा समझना और करना। नफासात मुजाफ इलैहि है, शर मुजाफ है, तो हम पहले किसका तर्जुमा करेंगे, मुजाफ इलैहि का, नफासात के शर से, नफासात की बुराई से। अब नफासात किसको कहते हैं, नफसा अरबी जुबान में कहते हैं, नफसा अरबी जुबान में कहते हैं खाली हवा या जहरीली हवा को मुंह से बाहर निकालना या थूकना, इसको कहते हैं नफसा अरबी जुबान में। नफासतुन किसको कहते हैं, यानी जहर फैलाने वाला, जहर उगलने वाला, या इसी तरीके से थूकने वाला या फूंकने वाला। ठीक है, ये अलग अलग इसके मीनिंग से हैं। हम अभी लफ्ज पर, लफ्ज के माना पर तवक्कुफ करेंगे, अभी हम इसकी तफसील में नहीं जाएंगे कि इससे क्या मुराद है, वो हम आगे चल के पढ़ेंगे। वमिन शर्रिन नफासाती, देख लीजिएगा, और नफासात यानी फूंकने वालियों या जहर उगलने वालियों के शर से, फिल उकदी, उकद, उकदतुन इसकी जमा है, उकदतुन, देख लीजिएगा, उकदतुन के माने आते हैं बंधन। इसी तरीके से इसके एक माने होते हैं मजबूत रिश्ता, एक माना उसके होते हैं गांठ, जिसको कश्मीरी में या इंग्लिश में इसको नॉट कहते हैं, KNOT, नॉट। ठीक है, नॉट लगाना किसी भी चीज को। ठीक है, जैसे दो रस्सियों को आपस में उसमें गांठ लगाई जाती है। ठीक है, तो उकदतुन जमा है उकद। ठीक है, इसी तरीके से एक जमा है इसकी उकूद भी आगे चल के। तो उकदतुन बंधन, मजबूत रिश्ता, गांठ। और इसी तरीके से अहदो पैमान के लिए भी ये लफ्ज इस्तेमाल होता है, अहदो पैमान, वादा, कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट के लिए भी ये लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है कुरान मजीद में, इस माना में ये दूसरी जगहों पर इस्तेमाल हुआ है। तो हम क्या, तर्जुमे की तरफ वापस आइए, वमिन शर्रिन नफासाती, और नफासात की बुराई से। ये नफासात का तर्जुमा करेंगे तो फूंकने वालियों या जहर उगलने वालियों, चूंकि ये मुअन्नस का सीगा है तो मुअन्नस का ही अभी फिलहाल इसका तर्जुमा करेंगे। उस
शर से, ठीक है। फिल उकादे, गिरहू में, गांठों में, बंधनों में, मजबूत रिश्तों में, ठीक है। मजबूत रिश्तों में जहर घोलने वालियों के शर से, या मजबूत बंधनों में फूंकने वालों, फूंकने वालियों के शर से, ठीक है। उसके बाद आगे चलिए, वमिन शर्र हासिदिन, यहां पर भी आपको समझ में आया हो गया, मिन हरफ जर है, शर मुजाफ है, और हासिदिन मुजाफ इलैह है। हासिदिन, हासिद के शर से, हसद करने वाले के शर से। मुझे लग रहा होगा कि मैं अपनी जगह सेटिस्फाइड हूं कि अब आपको खुद ब खुद ये तर्जुमा समझ में आ रहा होगा। आप खुद इस काबिल हो गए हो इतने आधे घंटे में ही कि आप इसका तर्जुमा खुद ब खुद कर रहे होंगे, या पढ़ते ही आपको समझ में आ रहा होगा। वमिन शर्रे हासिदिन, और हासिद के शर से, इदा, जब, हसदा, वो हसद करता है। जैसे यहाँ इदा, जब, वकाबा, वो छा जाता है, और यहाँ पर है इदा, जब, हसदा, वो हसद करता है। हसद का ताल्लुक हासिद से है, वकाबा का ताल्लुक गासिक से है। ये आप ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। लफ्जी तर्जुमा एक बार मैं ऊपर से करूंगा, आप ध्यान दीजिएगा। पूरा 100% नहीं बल्कि 200% आप पूरा ध्यान रखिएगा। लफ्जी तर्जुमा, फिर अल्फाज के माना, फिर हम लफ्जी तर्जुमा करेंगे, फिर इंशाल्लाह अगली क्लास में इसकी तफसील पर हम गुफ्तगू करेंगे। वहां आपके सामने बहुत अच्छी अच्छी बातें, बहुत उम्दा बातें आती चली जाएंगी। लफ्जी तर्जुमा, अब तर्जुमे वाला हम नहीं पकड़ेंगे, हम बगैर तर्जुमे वाला कुरान पकड़ेंगे और इसका तर्जुमा करेंगे। मैं लफ्ज बोलूंगा, आप अपने जगह पर उसका तर्जुमा कर लीजिए, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सही तर्जुमा करेंगे। मैं लफ्ज बोलूंगा, आप तर्जुमा कर लीजिएगा। कुल, आपने कर लिया होगा, यानी आप कह दीजिए आऊजु, इसका तर्जुमा कर लीजिए। जरूर किया होगा आऊजु, मैं। अच्छा, आप कुछ लोग मुझे रिएक्ट कर रहे हैं, जो जो कर रहा है वो रिएक्ट करते चले जाएगा। आऊजु, मैं पनाह मांगता हूं। बी के माने यहां पे आएगा की, ठीक है ना, वो आप समझ में आएगा। रब बिल फलक, इसका तर्जुमा कर लीजिए। बहुत उम्दा। फलक के रब की, फलक के रब की, फलक के माना क्या है उसको आप दोहरा लीजिए। बिल्कुल आपने दोहरा लिया होगा। फलक मैंने कोई चीज जो फट कर बाहर आ गई हो, या फाड़ कर बाहर निकाली हुई चीज। तो फाड़ कर बाहर निकाली हुई चीज के रब की मैं पनाह मांगता हूं, ठीक है। यही जरूर आपने यही तर्जुमा किया होगा। आगे बढ़िए। मिन, मिन के माने आपको पता है, मिन के माने से शर, शर्र के माने, बिल्कुल बुराई। माँ, माँ के माने, जो ये भी आपको पता है। खला का, ये भी आपने बता दिया, लेकिन साथ में ये भी बता दीजिए अपने जहन में कि खला का ये क्या है, ये कौन सा फेल है। इस पे हाँ, दो तीन ही रिएक्शन आए अभी तक, चार पांच, ठीक है। खला का ये फेले माजी है, पास्ट टेंस, ठीक है ना, पास्ट, उसने पैदा किया। अब तर्जुमा जब करेंगे तो किस तरीके से तर्जुमा करेंगे, हम पहले ये जानेंगे कि कौन सा वर्ड क्या है, ठीक है ना। उसके बाद इसको ट्रांसलेट करने में आसानी हो जाती है। मिन के बारे में हमें पता है, हर्फ जर है। शर्र,
یہ بھی آپ کو پتا ہے کیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ مضاف ہے، اس کا مضاف الیہ کیا ہے؟ ما، تو ترکیب کیا بنے گی؟ من شر ما، ٹھیک ہے؟ اب چونکہ ما کے معنی ہوتے ہیں کیا، اس لیے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ساتھ کوئی دوسرا لفظ ہے جو اس معنی کو پورا کر رہا ہوگا، تو وہ ہے خالقہ، ٹھیک ہے؟ تو ہم کیا کریں گے؟ اس نے جو پیدا کیا اس کی برائی سے، اس نے جو پیدا کیا اس کی برائی سے، اس طریقے سے ہم ترجمہ کریں من شر ما خلق، اس نے جو پیدا کیا یعنی اس نے جو برائی پیدا کی اس برائی کے شر سے، اس برائی کے شر سے، ٹھیک ہے؟ اور آگے چلیے، وا کے معنی یہ آپ کو پتا ہے، جلدی جلدی آپ اس کو ٹرانسلیٹ کیجئے۔ من کے معنی، شر کے معنی بھی آپ کو پتا ہے، غاسقین کے معنی بھی آپ کو پتا ہے۔ دہرائیے اس کے معنی کو، غاسق کے معنی کیا ہے؟ چھا جانے والا، ٹھیک ہے نا؟ اذا وقبہ جب ترجمہ کریں گے من شر غاسق تو کیسے کریں گے؟ ٹھیک ہے، تو آپ نے کر لیا ہوگا غاسق کے شر سے۔ اذا وقبہ، اذا کے معنی جب، وقبہ وہ چھا جاتا ہے یا چھا جائے، ٹھیک ہے؟ تو ترجمہ ہو گیا آپ کا۔ اسی طریقے سے آگے بڑھیے، وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ، یہاں بھی آپ کر لیجئے، اور ٹھیک ہے نفاثات کے شر سے۔ نفاستن آپ کو پتا ہونا چاہیے، نفاستن مؤنث کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے؟ اور جمع کا صیغہ ہے، اور معنی لفظی کیا ہے؟ زہر پھونکنے والا یا زہر پھونکنے والی، اسی طریقے سے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ فی العقد، عقد کے معنی بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے، معلوم ہے آپ کو عقد کے معنی ہوتے ہیں، یہ جمع کا صیغہ ہے، واحد اس کا کیا ہے؟ عقدتن، ٹھیک ہے؟ عقدتن کے معنی بندھن، رشتہ، عہد و پیمان، کانٹریکٹ، یہ سب معنی اس کے اندر شامل ہیں، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ فی العقدی، یہ بھی آپ نے کر لیا ہوگا، یعنی بندھنوں میں۔ ومن شر، اور من شر حاسد، ترجمہ کریے الٹا کر کے، حاسد کے شر سے، ٹھیک ہے؟ یہی آپ نے کیا ہوگا۔ اذا، اذا کے معنی جب، حسد، جی بالکل، وہ حسد کرتا ہے، جب وہ حسد کرتا ہے۔ تو اس طریقے سے آج ہم نے سورۃ الفلق کا بالکل لفظی ترجمہ جس کو کہتے ہیں ایگزیکٹ